یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے بڑے نیک، خوبصورت اور ذہین تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے ایک خواب بیان کیا۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب غیر معمولی ہے اور ان سے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ اسی حسد نے ان بھائیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور انہیں ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر والد کے پاس جھوٹ بول کر واپس آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ حضرت یوسف کو مصر کے عزیز نے خریدا اور اپنے محل میں رکھا۔ وہاں عزیز مصر کی بیوی نے ان پر بری نیت سے الزامات لگائے، مگر حضرت یوسف نے پاک دامنی کا مظاہرہ کیا، لیکن الزام کے باعث وہ جیل چلے گئے۔ جیل میں بھی حضرت یوسف نے اپنا کردار حلم اور علم نہ چھوڑا۔ انہوں نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی اور وہی ذریعہ بنا ان کی رہائی اور عزت کا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی سے نہ ہو سکی۔ تب حضرت یوسف کو بلایا گیا اور انہوں نے فرمایا، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے۔ خوشحالی میں غلہ جمع کرو تاکہ قحط میں لوگوں کی مدد ہو سکے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف کو ملک کا خزانہ کا نگران بنایا۔ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان سے غلہ مانگا، لیکن وہ پہچان نہ سکے کہ وہ وہی یوسف ہے جسے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنی پہچان چھپائے رکھی اور ان کے دلوں کو پرکھا۔ جب سب بھائی سچے دل سے توبہ کر چکے تو حضرت یوسف نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہمیں نوازا، جو صبر کرتے ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا۔ پھر وہ اپنے والد حضرت یعقوب کو مصر لے آئے، جن کی بینائی غم میں چلی گئی تھی، مگر بیٹے کی خوشی اور دیدار نے وہ بینائی لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ ہمیں انبیاء کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔